بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ گزشتہ رات جو بربریت اور ظلم کی داستان رقم ہوئی ہے، پوری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کے اندر، پاکستان کی تاریخ میں اتنے زیادہ لوگ کبھی کسی ٹاسک اور کسی مقصد کو لے کر نہیں نکلے جتنے لوگ اس عمران خان صاحب کی فائنل کال کے نام پر نکلے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کی یہ کال کامیاب کیوں نہ ہو سکی، اس سارے کے سارے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ عمران خان کی قیادت نے ان کے کارکنان کے ساتھ اور ان کی ان عام عوام کے ساتھ کس طرح دھوکہ کیا، اور کیا وجوہات تھیں کہ جس کی بنیاد پر ان کی یہ کال اس قدر فسطائیت اور ظلم برداشت کرنے کے بعد 48 گھنٹے تک لڑنے والے لوگوں کو اکیلا چھوڑ کے ان کی قیادت کہاں غائب ہوئی۔ ان ساری کی ساری ڈسکشن اسی ولاگ کے اندر ہم کریں گے۔ اب دیکھا جائے تو گزشتہ رات جو ہے ڈی چوک پر باقاعدہ طور پہ عوام پہنچ چکی تھی، اور آخری جو کنٹینر جن کو ڈیڈ لائن کہا گیا، جن کو ریڈ لائن کہا گیا، جن کو آخری دیوار کہا گیا، ان پر فوج باقاعدہ طور پہ تعینات تھی اور فوج کو طلب کر لیا گیا تھا۔ فوج اپنی پوری تیاری کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن عوام کے اس جوش و جذبے اور بہادری کو سلام بنتا ہے کہ جنہوں نے بغیر کسی ڈر کے ان کنٹینرز پر سیڑھیاں لگا کر چڑھے اور آرمی کے ان جوانوں کو جا کے جھپیاں ڈالی اور ان کے گلے ملے۔ آرمی نے اوبیسلی آگے سے کوئی رسپونڈ نہیں کیا اس سینس میں کہ وہ گولی چلاتے، اور ان کو باقاعدہ آرڈر بھی تھا اور یہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ تھی کہ جی ہم گولی مار دیں گے، لیکن عوام کسی قسم کے کسی پریشر سے نہیں ڈری، اور عوام نے جا کے وہاں آرمی کو گلے لگایا۔ آرمی جب وہاں پہ ملی ہے، اس آرمی کے ملنے کے بعد باقاعدہ طور پہ آرمی پیچھے ہٹ گئی ڈی چوک سے، وہ آخری کنٹینرز عوام نے گرا دیے۔ وہاں پہ کئی لوگوں نے جو ہے لائیو پوڈ کاسٹ کیے، لائیو دکھایا، لائیو نشر کیا۔ الگ بات کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ سارا کا سارا تو حکومت کا غلام ہے اور حکومت کے مطابق چلنے والا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے اس کو لائیو چلایا۔ اب اگلی بات ہے، خان صاحب کے ساتھ کل 3 ملاقاتیں ہوئی، تیسری ملاقات بھی اڈیالہ جیل میں۔ ان سارے مناظر کے بعد جو ڈی چوک میں عوامی قبضہ ہو گیا اور عوام پہنچ گئی اور پی ٹی آئی کے کارکنان وہاں پہنچ چکے، اس کے بعد عمران خان صاحب سے تیسری ملاقات ہوئی، لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی، جس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ہم یہیں رکیں گے، ہم دھرنا دیں گے، اور ہم جو ہے مزید اس کو تب تک لے کے چلیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں ڈی چوک سے 1.5 کلومیٹر پیچھے جہاں پہ کنٹینر کھڑا تھا علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی کا، اس کنٹینر کو 1.5 کلومیٹر پیچھے وہاں پہ آگ لگا دی گئی، تو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب وہاں سے کب غائب ہوئے؟ وہاں ان کو باقاعدہ طور پہ یہ پلاننگ کا حصہ لگتا ہے۔ اس سے پیچھے بھی جو مظاہرے ہو چکے ہیں، تو علی امین گنڈا پور صاحب کہاں سے چلے، کہاں تک پہنچے، اور وہاں سے پھر کے پی کے ہاؤس چلے گئے، اور پھر ان کا غائب ہوتے پتہ نہیں چلا۔ سیم ایز یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کو بھی باقاعدہ طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ مس گائیڈ کیا، اور انہیں بتایا کہ اگر ہم یہاں سے آگے گئے ہمارے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، ہم پھنس جائیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اس ایک چوک سے جہاں پہ سکیور لائن تھی، یعنی جہاں سے وہ ایزیلی مڑ سکتے تھے، وہاں سے غائب ہوئے عوام کے کھینچنے کے باوجود۔ اصول تو یہ تھا کہ جو عوام 4 دن سے چلی ہوئی بلوچستان سے 1000 کلومیٹر کر کے پہنچی ہے، جو عوام کے پی کے سے اتنا سفر کر کے 2 راتیں 2 دن راستے میں گزار کے، 24 نہیں 48 گھنٹے گزار کے، جگہ جگہ پہ شیل برداشت کر کے، جگہ جگہ پہ آنسو گیس سہ کے وہ اس ڈی چوک تک پہنچے ہیں، تو مزہ تب آتا اگر وہاں پہ باقاعدہ کنٹینر لگتا، باقاعدہ سٹیج لگتا، اور وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوتی اور ان کو ویلکم کیا جاتا، اور وہاں پہ ان کے لیڈر، ان کی قیادت، ان کے ایم این اے سامنے ان کے خطابات کرتے، ان کو چارج کرتے۔ یہ وہ عوام تھی جو نہتی 48 گھنٹے سے لڑتی آ رہی تھی، یہ وہ عوام تھی جو اپنے گھر سے نکلی تھی اور اس ٹاسک کو لے کے نکلی تھی کہ عمران خان کو رہا کر کے رہیں گے، یہ وہ عوام تھی جنہیں کوئی لالچ نہیں تھا۔ حیران کن مناظر ہیں، کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں بہاولپور کا ایک شخص اپنی 3 سالہ بچی کے ساتھ، اور اس سے پوچھا گیا کہ تم اپنی بیٹی کو ساتھ لیں، کہا جی اس سے پوچھ لیں آپ، عمران خان کے لیے ہم نکلیں۔ لوگ کس حد تک جذباتی ہیں، لوگ کس حد تک محبت کرنے والے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو بھی آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ خان صاحب کے پاس اپنی پوری پی ٹی آئی کے اندر سوائے اپنے کوئی دوسرا مخلص نہیں آج تک ملا۔ بشرا بی بی ہوں، یا علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، یا اسد کیسر ہوں، یا شیر افضل مروت ہوں، جتنے نام تھے وہ سارے کے سارے صرف نام ہیں۔ اب رات شام کے بعد اوبیسلی سردی میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور باقاعدہ طور پہ 8-9 بجے کی اطلاعات ہیں جی وہاں پہ لائٹس کو آف کر دیا گیا۔ ایک بڑے آپریشن کی تیاری کی، باقاعدہ رینجرز کو وہاں پہ بلایا گیا، ایس ایس پی کو بلایا، حکومت نے جو ہے ان کو آئی جی کو بلایا، ان کو پورا اختیار دیا۔ یہ آن ایئر آ کے محسن نقوی نے کہا کہ جی ہم نے باقاعدہ طور پہ رینجرز کو پورا اختیار دے دیا، مظاہرین کو کنٹرول کریں، جیسے سمجھ میں آتا ہے کریں۔ رات 1 بجے تک کچھ 450 گرفتاریاں ہو چکی تھیں، اور ٹارگٹ تھا گورنمنٹ کا تقریباً 1100 لوگوں کو گرفتار کرنے کا، اور پھر جو مناظر ہیں وہ نہ دیکھنے والے۔
یعنی کنٹینر کے اوپر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, رینجر اہلکار آ کے اس کو دھکا دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے کو وہ بیچارہ 3 کنٹینر اوپر نیچے جڑے ہوئے, تیسرے کنٹینر سے وہ نیچے گرتا ہے, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ بیچارہ ادھر موقع پہ ہی شہید ہو گیا. اور جو آفیشیلی ابھی تک اناؤنسمنٹ کی ہے پی ٹی آئی نے, وہ 8 کارکنان کی شہادت کی ہے. اب مجھے بتائیں ان شہادتوں میں, ان زخمیوں میں کوئی ایک ایم پی ہے اور ایک ایم این اے ہو پی ٹی آئی کا؟ کیا عام عوام مرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ اس عوام کا کیا قصور ہے؟ جس انقلاب اور جس فائنل کال کے تحت آپ ان کو کھینچ کے لائے تھے گھروں سے, آپ نے لا کے ادھر چھوڑنا تھا. اور یہ جو 1.5 کلومیٹر ڈسٹنس پہ جہاں پہ بشرا بی بی کا اور علی مین گنڈا پور کا کنٹینر جلایا گیا, اس 1.5 کلومیٹر میں کیا ایسا تھا کہ یہ 1.5 کلومیٹر کیوں کراس نہ ہو سکا؟ وہاں سے پارلیمنٹ کا فاصلہ 1.5 کلومیٹر تھا. اگر آپ نے نہتی عوام کو ڈی چوک پہنچا دیا تو پھر آپ کی لیڈر کہاں ہے, آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ تو یہ قیادت نے ایکچولی خان صاحب کو دھوکہ دیا, اور یہ جو فائنل کال تھی اس کو فلاپ کروانے میں اہم کردار قیادت نے ادا کیا. اب اس رات کو ان کا آپریشن کا باقاعدہ ذہن تھا. جب فائرنگ شروع ہوئی ہے 12 بجے کے بعد, تو باقاعدہ طور پہ جو میڈیا سیل ہے پی ٹی آئی کا, اس کی طرف سے کہا گیا کہ جی کارکنان کو بچانے کے لیے ہم ایک دفعہ اس دھرنے کو منسوخ کرتے ہیں. اور اس میں خان صاحب کے سامنے جا کے سچویشن ابھی رکھنی ہے. جب دھرنے کی کال خان صاحب کی ہے, دھرنا دلوایا خان صاحب نے, تو پھر پی ٹی آئی کا جو میڈیا کا ہے سیل, اس کے پاس یہ اختیارات کہاں سے آئے کہ وہ اس دھرنے کو منسوخ کر دے؟ ہمارا مقصد بالکل بھی عوام کو اور مروانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کہاں تھی جس نے ان کو بلایا تھا. اور اصل بات یہ, جب شام کے قریب ڈی چوک میں یہ عوام پہنچی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ عوام دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ کوئی لیڈر نہیں ہے. کنٹینر کہاں ہے جہاں سے ہمیں آواز آئے, جہاں سے ہمیں تھپکی ملے, جہاں سے ہمیں موٹیویشن ملے, جہاں سے ہمیں کھڑا کیا جائے, جو ان کے لیے باقاعدہ کو پلاننگ ہوتی. اور ایک اور اصولی بات یہاں پہ آپ سمجھ لیں, جب ان کو آفر کی گئی یہ پریڈ گراؤنڈ میں چلے جائیں, انہوں نے انکار کیا ہے, کیونکہ یہ تو اس جوش میں تھے نا جی کہ ہم نے سیدھا ڈی چوک ہی جانا ہے. دیکھیں اگر سیاسی طور پہ آپ نے کھیلنا تھا تو آپ کو اپنے اعصاب کی جنگ لڑنی تھی, تو آپ کو مکمل طور پہ یہ اسٹریٹجی تو قیادت میں بنانی تھی. قیادت تو قریب ہی کوئی نہیں آئی. اصول یہ تھا جب یہ ان کو جگہ کی آفر کی جا رہی تھی پریڈ گراؤنڈ میں نہیں جانا, تو کم از کم ڈی چوک سے 7 کلومیٹر 6 کلومیٹر 5 کلومیٹر پیچھے کا کوئی ایریا لے لیتے جہاں پہ سیف سیکیور ہوتے. جو لوگ ان کے 3 دن سے 4 دن سے سفر کر کے آ رہے تھے ان کو بٹھاتے, ان کو فریش کرتے, ان کو کھانا پینا دیتے, ان کے لیے کیمپس لگاتے, ان کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ چارج کرتے. جب وہ سارے لوگ فریش ہو جاتے, جو لوگ پیچھے باقی بچے تھے, جنہوں نے باقاعدہ, جن کے بارے میں خان صاحب کا ریئیکشن تھا کہ جو لوگ نہیں نکلے وہ پارٹی سے فارغ ہو جائیں گے, ان کو ریکال کرتے کہ اب آپ آ جائیں. تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ, ایک اچھے پلان کے ساتھ, جب وہیں ڈی چوک میں یا باقاعدہ طور پہ جماعت اسلامی دھرنا دیے رکھتی ہے اور 20 دن تک بیٹھی رہتی ہے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا. ایک ہی دن میں ان کو کیوں بھگایا گیا؟ کہ وہ ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہے کہ آگے ریڈ سگنل ہے, پارلیمنٹ ہاؤس ہے, اور یہ فوری طور پہ قبضہ کر لیں گے, فوری طور پہ یہ آگے جا رہے ہیں. اور جب آپ ریاست سے ٹکراتے ہیں تو یا تو آپ اتنے مضبوط ہوں کہ ریاست سرنڈر کر دیں, اور اگر آپ اتنے مضبوط نہیں ہیں, آبویسلی آپ کی قیادت پیچھے مڑ گئی, تو پھر آپ عام عوام گولیاں کیسے کھائے؟ جب گولی سامنے چلتی ہے تو کون کھاتا ہے جی؟ یہ ریاست ہے, ریاست کے پاس طاقت ہے, اور یہ جب تک طاقت ہے تب تک بھائی وہ اپنی طاقت دکھائیں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کچھ رات سے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں, یقین مانے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ وہ جو عام لوگ ہیں مرنے والے, یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کی قیادت کا بندہ نظر نہیں آیا, زخمی تک نہیں ہوا. جب یہ اتنے سیف سیکیور ہو تو عام عوام کیوں نہتی پھر رہی ہے؟ عام عوام کی جان کا یہاں کون ذمہ دار ہے؟ یہ ایسے ہی پارا چنار میں تیسرا چوتھا دن ہے, وہ تو سارا مطلب اس کو کہہ لیں وہ ڈم کر دیا, اس کو مدھم کر دیا گیا, اس کو پیچھے پھینک دیا گیا. تو اب یہاں کا منظر یہ اس سے زیادہ دل خراش ہے. اور یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں, ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے باقاعدہ طور پہ انکار کیا جی پارٹی پالیسیز کا. کہا میں قائل ہوں, لیکن پارٹی ایک پالیسی جنریٹ کر رہی ہے کہ ہم احتجاج روکتے ہیں. کہا سب سے زیادہ کیا ہوتا تھا؟ لاشیں گرنی تھیں, لاشیں گر چکے ہیں, اب اس کے بعد تو لوگ اپنا بدلہ لیں گے, لوگ آگے بڑھیں گے, لوگوں میں جذبہ آئے گا. لیکن سوال یہ نا کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب بھی تو امریکہ میں بیٹھ کے ٹاسک دے رہے ہیں یا امریکہ میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں, میدان عمل میں کون ہے؟ سوال یہ ہے. اب خان صاحب کے پاس کتنے بڑے بڑے نام ہیں اپنی پارٹی کے لیے, یہ جو جتنے جالے بنتے ہیں, جو خان صاحب کا نام لے کے اپنے آپ کو نیم فیم دلواتے ہیں, جو خان صاحب کے نام پہ مشہور ہوئے ہیں, جنہوں نے ان کے نام کا ووٹ لیا, جنہوں نے عوامی مینڈیٹ کو حاصل کیا ہے, جنہوں نے عوام میں اپنے آپ کو منوایا اس کے ہم خان کے مجاہد ہیں اور خان کے جالے ہیں, یہ کون سا جالا ہے کہ عوام کو وہاں نہتے گراؤنڈ میں چھوڑ کے آپ سارے کے سارے فرار ہو گئے؟ تو اب یہ سارے کا سارا سینیریو جو ہے, ایک بات ایک مدعا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر جو کچھ خان کے ساتھ ہوا ہے یہ ان کی قیادت نے کروایا اور کسی نے نہیں. لوگوں نے اس سے زیادہ وفا کیا کرنی تھی کہ لوگ بلوچستان سے 1000 کلومیٹر کر کے آ گئے, جگہ جگہ پہ رکاوٹیں, جگہ جگہ پہ آنسو گیس, جگہ جگہ پہ شیل, انہوں نے کیا برداشت نہیں کیا. اب آپ بتائیں, آنسو گیس کے 50,000 شیل پھینکے گئے, 12 کروڑ کی آنسو گیس استعمال کر دی گورنمنٹ نے. اس قدر ظلم اور بربریت کو برداشت کرتے ہوئے یہ لوگ پھر ڈی چوک
کو اچیو کر گئے, یہ اس ٹارگٹ پہ پہنچ گئے, لیکن جنہوں نے بلایا تھا وہ کدھر؟ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پڑی ہیں, عوام گالیاں دے رہی ہے, ننگی گالیاں دے رہی ہے کہ وہ کدھر ہے جنہوں نے ہمیں بلایا تھا. تو یہ قیادت کا فقدان یہ خان صاحب کی پارٹی کو مروا رہا ہے. اور پہلے بھی جتنے احتجاج ہیں, اگر ان میں کہیں پہ کوئی کمزوری نظر آئی ہے تو وہ قیادت کی طرف سے آئی ہے, اور اس احتجاج میں بھی عوام نے اپنا حق ادا کر دیا, لیکن قیادت نے مایوس کیا. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک شہباز گل صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک ہاسپٹل میں 30 لوگوں کی لاشیں آئی ہیں اور ایک میں کوئی 27 کی, لیکن باقاعدہ طور پہ جو آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ 8 شہیدوں کی ہے, لیکن لگ بھگ اندازہ ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ زخمی ہو چکے ہیں. بالآخر یہ ریاستی نقصان ہے. ریاست نے جتنا, ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے, لیکن یہ کون سی ماں ہے جو اپنے جوانوں پر اس طرح سر عام گولیاں برسا رہی ہے؟ دیکھیں, جب آپ کے پاس بولنے کی طاقت ہے, جب آپ کے پاس اپنا حق لینے کی طاقت ہے, آپ اپنا اظہار آزادی رائے رکھتے ہیں, تو آپ کو چپ کروانے کا گورنمنٹ کے پاس صرف ایک راستہ ہے, اور وہ اپنا طاقت کا بے دریغ استعمال ہے. اب اس سارے کے سارے سینیریو میں باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ نے جس قدر ظلم کیا, ان سارے لوگوں کو کور کرنے کے لیے سنائپر سے شوٹ کروایا گیا, ان کنٹینرز پہ کھڑے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں, اور باقاعدہ طور پہ یہ آنکھوں دیکھے مناظر ہیں ان صحافی دوستوں کے جنہوں نے باقاعدہ وہاں پہ کوریج کی, اور جو وہاں پہ دن رات چلتے رہے اور باقاعدہ ٹائم ٹو ٹائم کہتے رہے کہ جی پی ٹی آئی فتح کر چکی, پی ٹی آئی ریاست کو اب جو ہے بالکل آخری کونے میں دھکیل کے لے گی, لیکن لاسٹ مومنٹ پہ آ کے یہ سارے کا سارا سینیریو اس لیے چینج ہوا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے عمران خان صاحب کے ساتھ دغا کیا اور ان کو دھوکہ دیا. اب دیکھیں دوبارہ ریاست اس بات کی ریکال کرتی ہے. ایک تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو کہ افضل مروت صاحب کا, شیر افضل مروت کا, انہوں نے کہا ہے جی باقاعدہ طور پہ ابھی تک پارٹی پالیسی مزید کوئی نہیں بنی, خان صاحب سے مشورے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ دھرنا ختم ہونا ہے یا نہیں. آپ مجھے بتائیں, جب قیادت میں سے کوئی بندہ ڈی چوک نہیں پہنچا, وہاں اب صورتحال یہ ہے, موجودہ صورتحال یہ ہے, وہاں لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے, لوگ بیچارے اپنا کھانے کا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے, لوگوں کے برتن وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کی جو چیزیں ساتھ لائے ہوئے تھے لباس کے طور پہ, چادریں وغیرہ, وہ ساری گاڑیوں میں پڑی ہوئی ہیں, اور ہر چیز, یہ رات 3 سے 3:30 4 بجے کا منظر ہے. وہاں آنکھوں دیکھی ویڈیوز جو سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, ان میں یہ ساری کی ساری چیزیں پڑی ہیں اور لوگ سارے غائب ہیں. اور اب اگلا آپریشن ان کا ہے, جو 7 گیسٹ ہاؤسز ہیں اور جو ساتھ میں ہاسٹلز ملیں گے, ان سب میں بھی آپریشن ہوگا اور گرفتاریاں مزید ہوتی جائیں گی. مزید پی ٹی آئی اس پہ کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے, عام عوام کب تک پستی رہے گی اور کب تک یہ ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رہے گا؟ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان پر رحم فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.